ضروری ہے نیند سے جاگنا، مگر جاگنے کے ساتھ ایک اور جس کی بات یسوع نے کہی، اس نے کہا جاگو اور دعا کرو۔ جاگنے کے ساتھ جو مفہوم ہے، جاگنے کے ساتھ جس کا تعلق ہے، وہ دعا کا ہے۔ آج بہت سے لوگ جاگتے ہیں، مختلف محفلوں کے اندر کئی ٹائم، ہم بہت سارا ٹائم گزارتے ہیں رات کو، شاید ٹی وی کے سامنے ہم بہت ٹائم جاگتے ہیں، کئی جگہوں پر جاگتے ہیں۔ کیا یہ جاگنا ہمارے لیے ترقی کا سبب ہو سکتا ہے؟ جاگ رہے ہیں، مگر جاگنے سے کیا ہماری ترقی ہو رہی ہے؟ کیا ہم روحانی طور پر بڑھ رہے ہیں؟ اگر ہم روحانی طور پر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو جاگنے کے ساتھ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ جب ہم جاگتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمانداروں کا وطیرہ ہے، انہیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج بہت سارے لوگ جاگ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ہر کوئی بندہ اپنے مشن میں جاگ رہا ہے، مگر ایماندار اس لیے جاگتے ہیں، اسے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا روحانی شخص وہ ہے جو جاگتا دعا کرتا ہے، صرف دعا کرتا ہے؟ ہاں، روحانی دعا کرتا ہے مگر صرف دعا نہیں کرتا۔ صرف دعا نہیں، بلکہ روحانی کون ہے؟ کیا جو جاگتا ہے وہ روحانی ہے؟ کیا صرف دعا کرنے والا روحانی ہے؟ دیکھا ہے، اگر تم روحانی ہو تو تمہیں روح کے موافق چلنے کی ضرورت ہے۔ جس کی سوچ روحانی، جس کے خیال روحانی، جس کی باتیں روحانی، جس کا رویہ روحانی، جس کا مزاج روحانی، اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو ابھی تک ہم کیا ہے پھر؟ جسم میں۔ شاید بہت سارے لوگ دعا کرنے میں وقت گزار سکتے ہیں، 2 گھنٹے دعا کرتے ہیں۔ دعا کرنا ہمارے لیے، میں نے اسی لیے بولا کہ جاگنے کے ساتھ کیا ہے؟ دعا کا تعلق ہے۔ اور صرف دعا نہیں کرنی، بلکہ دعا کے ساتھ ساتھ اگلا رخ جو ہے، جس پر لوگ کم بات کرتے ہیں، جس کو لوگ کم سمجھتے ہیں، ہم دعا صبح کرتے ہیں، دوپہر کرتے ہیں، رات کرتے ہیں۔ شاید ہمیں خداوند توفیق دے تو ہم 2 گھنٹے بھی دعا کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ایک اور بھی بات روحانیوں کے لیے کہی گئی ہے۔ روحانی لوگ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ روحانی کے خیال روحانی ہونے چاہیے، اس کی نیت روحانی ہونی چاہیے، اس کا بولنا روحانی ہونا چاہیے، اس کا چال چلن بھی کیا ہونا چاہیے؟ روحانی ہونا چاہیے۔ کیا فائدہ ہم 2 گھنٹے دعا کر لیں، ہمارا کردار روحانی نہ ہو؟ کیا فائدہ ہم 4 گھنٹے دعا کر لیں، ہمارے خیال روحانی نہ ہو؟ کیا فائدہ ہم ساری رات دعا کر لیں، ہمارا مزاج روحانی نہ ہو؟ کیا فائدہ؟ اگر فائدہ ہے تو ہمارا مزاج، ہماری سوچ، ہمارے خیال بھی کیا ہونے چاہیے؟ روحانی۔ اگر یہ ابھی تک نہیں ہے، اگر روحانی کے خیال کہیں اور جا رہے، سنیے گا، یہ اگر روحانیوں کے خیال کہیں اور جا رہے ہیں تو ابھی اور پہچان کی ضرورت ہے، ابھی اور پہچان کی ضرورت ہے۔ ہم صرف یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم تو دعا کرتے ہیں، ہم تو بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، ہم تو روزے بھی رکھتے ہیں، شاید یہ ہماری ریاضتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ خدا سے ہے تو خدا کی باتیں کرے گا۔ اگر وہ آپ سے خدا کی باتیں نہیں کر رہا، روحانی باتیں نہیں کر رہا، تو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس لوگ سے حالی ہیں، اس کے بدلوں سے کیا ظاہر ہوگا؟ جلال۔ اس کے بدلوں سے جلال ظاہر ہوگا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے؟ کیا تم نہیں جانتے؟ اور اس وقت تم نہیں جانتے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف سے کوشچن بھی ہے، کیا تم نہیں جانتے اس بات کو؟ تمہیں پتا نہیں ہے؟ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ ہمارا بدن روح القدس کا کیا ہے؟ مقدس ہے۔ اور خدا کا روح ہمارے اندر کیا ہے؟ بسا ہوا ہے۔ جب خدا کا روح ہوگا تو خدا کے روح کی باتیں ہوگی،
بس آگے کوئی پتہ نہیں. یہ معصوم بات ہم دوسروں کے لمازے کے ساتھ دکھاوے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم ہیں اور کوئی ہے نہیں. روحانی ایسا نہیں کرتا. روحانی ایسا نہیں کرتا. خدا کے فرزند ایسے نہیں کرتے. خدا کے فرزند وہ خالق ہے. آمین. خدا کا بیٹا یسوع مسیح جب بشریت میں وہ خالق آیا، شیطان نے اسے بھگلانے کی بہت ساری کوشش کی. اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو کیا ان پتھروں سے کیا ہو جائیں؟ روٹیاں بن جائیں. کہا گیا، بھگلانے کی بڑی کوشش کی گئی، کئی طرح سے آزمانے کی کوشش کی گئی، مگر خدا کا بیٹا کیا آیا؟ خالق آیا. اور ہم جو پالک بیٹے ہیں، جلالی ہیں، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں ہماری روح جلالی ہے. ہم یہ اقرار کرتے ہیں اس ذات کو، نور کو قبول کرنے کے سبب سے ہمارا باطن جلالی ہے. اب صرف اس بدن کا جلالی ہونا باقی ہے. روح جلالی ہو چکی اور صرف اس بدن کا باقی جلال کو پہننا باقی ہے. اور ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں ہم جلال کو پہنیں گے. آمین. ہم یہ ایمان رکھتے ہیں ہم نا امید نہیں ہوتے. ہم دوسروں کی طرح نا امید نہیں بلکہ یہ امید رکھتے ہیں. ہم سوتے نہیں بلکہ کیا ہے؟ جاگتے ہیں. ہم جاگتے ہیں. ہمیں پتہ ہے وقت نزدیک ہے. ہمیں پہچان ہے ہماری نجات بہت نزدیک آ چکی ہے. ہمیں یہ معلوم ہے یسوع جلد آنے والا ہے. جب وہ آئے گا تو یہ خاکی بدن، یہ فانی بدن بقا کا جامہ پہنیں گے اور ہم جلالی ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ہم جلالی ہو جائیں گے. یہ اس وقت ہوگا جب روح کیا ہوگی؟ روحانی ہوگی. روح میں باطن میں روحانی ہوگے. روحانی کیسے ہوگے؟ ہم اس کے ساتھ وقت گزاریں گے، اس کی حضوری میں ٹھہریں گے اور باطن روشن ہونے کے سبب سے ہم جلال کو دیکھیں گے. ابھی دیکھیں گے تو پھر جلال کو پہنیں گے. اگر ابھی جلال نظر نہیں آ رہا تو بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں اور خدا کی حضوری میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے. ابھی اور خدا کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے، بجائے کہ اور کہیں وقت گزاریں، اور طرح جاگیں، اور محفلوں میں جاگیں. ہمیں اس کے ساتھ جاگنے کی ضرورت ہے. میں بات کر رہا تھا خدا کے بیٹے یسوع کی. وہ خالق آیا. میں ایک بات آپ کو سکھانا چاہتا ہوں. خواہش ہے نا، خواہش جب کسی شخص کی یہ نہیں مٹتی اس کو سلیق اٹھانے کی ضرورت ہے. ہم کہتے ہوتے ہیں ہم روحانی ہیں، پر خواہشیں بعض اوقات ہماری ایسی ہوتی ہیں جو بالکل ٹوٹلی فرق ہوتی ہے. ٹوٹلی فرق ہوتی ہے. ایک طرف ہم اپنے آپ کو روحانی کہہ رہے ہوتے ہیں، ہماری خواہشیں، سوچیں، خیال، باتیں ٹوٹلی فرق. اگر یہ سب کچھ ہے تو بھی اور پہچان کی ضرورت ہے. خواہش بھی بچنی چاہیے. خواہش گناہ کو جنم دیتی ہے. گناہ کو جنم دیتی ہے خواہش. اگر خواہش نہیں مٹے گی اس کا مطلب ہم مسیح کے نہیں. خط کے اندر لکھا ہے اتنے مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے اپنی خواہشوں اور رغبتوں سمیت انہیں صلیب پر کیا کر دیا ہے؟ کھینچ دیا ہے. کھینچ دیا ہے ان کو. اب انہیں خواہشیں نہیں ستاتی. اب انہیں خواہشیں نہیں ستاتی جو جسم کی خواہشیں ہیں. بہت ساری باتیں ہمیں جسم کی خواہشوں سے تعلق سے ستا رہی ہوتی ہیں. ہمیں خواہش بھی نہیں ستانی چاہیے. ہماری زندگی کے اندر جسمانی خواہش بھی نہیں آنی چاہیے. یہ ہے غلبہ. اگر خواہشیں ابھی تک آتی ہیں تو غلبے والی زندگی نہیں ہے. آگے تو بات چل کے دوسری باتیں ہیں. عمل میں آنا یہ تو باتیں دوسری ہیں.
مگر یسوع نے ایک بات ہمیں کہی، اسے کہا اگر خواہش بھی آ جائے تو پھر ہم نے کیا کر لیا؟ گناہ کر لیا۔ جسمانی خواہش بھی آ گئی تو کیا ہو گیا؟ گناہ ہو گیا۔ تو کیا ہمیں ایسی خواہشیں تو نہیں ستاتی؟ ہم کہیں ہم روحانی ہیں، ہم جلالی ہیں، ہماری نجات نزدیک ہے، ہماری نجات بہت نزدیک ہے، ہم یہ کہنے والے ہیں، تو خواہشیں میں کون سی ستاتی؟ کیا ہمیں یہ سب کچھ تو نہیں ہو رہا؟ لیکن جسم کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو ضرور مرو گے۔ اگر روح سے جسم کے کاموں کو نیست و نبود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ جینے کا رخ کیسا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں ہم جیتے رہیں، چاہیے جسم پر غلبہ ہونا چاہیے، ہمیں روحانی رخ پر چلنے کی ضرورت ہے۔ پہلا آدم برگلایا گیا، اسے بھی کہا گیا اس کو نہ چھونا اور نہ کھانا، نہ چھونا اور نہ کھانا ورنہ تم مر جاؤ گے۔ مگر نیا انسان، نیا مخلوق جو مسیح میں ہے وہ کیسا ہے؟ کیا وہی برگلایا جاتا ہے؟ خدا کا بیٹا کیا برگلایا گیا؟ جب وہ بدن کو پہن کر زمین پہ آیا، بشری جامہ پہن کر آیا، کیا وہ برگلایا گیا؟ نہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہم لیبالک بیٹے ہیں، ہم کیوں برگلائے جاتے ہیں؟ کیا ہمارا برگلانے والا ہم سے زیادہ زورور ہے؟ نہیں، بلکہ وہ لیکن خدا کا بیٹا اس لیے آیا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے، اس کے کاموں کو مٹانے والا خدا کا بیٹا آیا۔ اور جو ہم لیبالک بیٹے زمین پر ہیں، ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی اس کے کاموں کو کیا کرنا چاہیے؟ مٹانا چاہیے۔ ہماری زندگی سے، ہماری سوچوں سے، ہمارے خیالوں سے، ہمارے خیالوں سے یہ چیزیں مٹنی چاہیے۔ جہاں گناہ ہے وہاں موت ہے۔ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت۔ جہاں گناہ وہاں موت، جہاں آزادی وہاں نجات، جہاں آزادی وہاں نجات، وہاں جلال، وہاں پاکیزگی، وہاں خدا کی قدرت۔ خدا ان سے باتیں کرتا ہے جو جلالی ہیں اور پاکیزگی سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو کیا ہمیں جو پاکیزگی حاصل ہوئی تھی، کیا وہ ظاہری ہے؟ کیا ہم صرف ہمیں ظاہری پاکیزگی حاصل ہوئی تھی؟ پرانے عہد کی پاکیزگی ظاہری تھی، مگر نئے عہد کی پاکیزگی کیسی ہے؟ باطنی۔ باطن کے اندر پاکیزگی ہونی چاہیے۔ یسوع مسیح نے سے بات کہی کہ تم اوپر سے سفیدی پھری کپڑے ہو، اندر کیا ہے؟ ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو، ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو۔ اگر ہم یہ امید لگا کر بیٹھے ہیں جب سے ہم نے یسوع کو قبول کیا ہے، یہ کہنا کہ تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے، رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، بس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں۔ تاریکی کے کام کرنے چاہیے، ترک ہونے چاہیے، مٹنے چاہیے، ختم ہونے چاہیے، چھوڑنا ہے۔ اگر اپنے جلال کو پہننا ہے تو بدی کو چھوڑنا ہے، اگر اپنے جلال کو دیکھنا ہے تو گناہ کو ختم کرنا ہے۔ بعضوں کو ابھی بھی گناہ نظر آتا ہے، لیکن اس نے گناہ کو مٹا دیا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں گناہ ابھی تک نظر کیوں آ رہا ہے؟ ان کی آنکھیں کہاں پر لگی ہوتی ہیں؟ ان کی آنکھیں گناہ پر لگی ہوتی ہیں۔ جس کی آنکھیں ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتی ہے، وہ تو کامل ہوتا ہے، وہ پاک ہوتا ہے، وہ راست ہوتا ہے۔ لیکن ہے جو پاک ہے وہ پاک سے پاک تر ہوتا چلا جائے گا۔ جو راست ہے وہ راست بازی ہوتا چلا جائے گا۔ تو ہم کیا ہیں؟ ہم پاک ہیں۔ آمین۔
ہم راست باز ہیں، آمین. تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں اور پاک سے پاک تر ہونے کی ضرورت ہے. ہماری پاکیزگی خدا کی مانند. کیوں خدا کی مانند ہے؟ ہمیں بننا کس کی مانند ہے؟ اے عزیزو، خدا کی مانند بنو. کیسے خدا کی مانند بنو؟ خوبیوں سے. اگر صرف دعا کر لی، عبادت کر لی، بائبل پڑھ لی، تو یہ وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو ناراض تو بھی ہیں، جو بیٹے نہیں ہیں وہ بھی کر. اس بدن کو بے عیب پاک رکھنے کی ضرورت ہے. اپنے لباس کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ داغدار نہ ہو جائے. لباس پاک رہے، سوچے پاک رہے، خیال پاک رہے، پاکیزگی بڑھنے چاہیے. اگر پاکیزگی بڑھ نہیں رہی تو پھر اور دعا کرنے کی ضرورت ہے اور خدا کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے.